شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ اب آپ ہی وقت کے شیخ الہند بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مذہبی مدارس سے جو نصاب پڑھ کر علماء تیار ہو رہے ہیں، یہ نہ تو با تمام و کمال اسلام کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور نہ ہی معاشرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اسلام کی ضرورت تو اس لیے نہیں پوری کر رہے کہ اسلام صرف نماز، جنازہ اور نکاح کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف ایک مسجد اور ایک مدرسے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل دین ہے، اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، وہ اپنا سیاسی غلبہ چاہتا ہے، وہ اپنا معاشی غلبہ چاہتا ہے، وہ اپنا تہذیبی غلبہ چاہتا ہے۔ معاشرے کی ضرورت اس لیے نہیں پورا کر رہے کہ اس وقت معاشرہ جو ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی کا متلاشی ہے، اور نظام عدل اجتماعی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین اسلام کی تنفیذ نہ ہو جائے، وہ نافذ نہ ہو جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام جد و جہد تو دور کی بات، اسلام کی نشت ثانیہ، احیاء اسلام، اقامت دین کے اس فریضے کو زندہ کرنے کے لیے ان کی ذہنی اور فکری کوئی تربیت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہمارے مدارس کے نصاب میں پائی جاتی ہے۔ شاید کہ ہمیں چھوٹا سمجھ کے ہماری بات کے اوپر توجہ نہ دی جائے، لیکن کبھی چھوٹے بھی بھولا ہوا سبق یاد دلا دیتے ہیں۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر 60 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 1912 میں الہلال نامی ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر 24 برس تھی، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس رسالے کو بڑے ذوق و شوق سے منگوا کر اسے پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ الہلال کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اس میں تو تصاویر بھی ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد تو کوئی اتنے باشرہ آدمی بھی نہیں ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کیوں نہ الہلال پڑھوں؟ اس نوجوان نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا۔ تو کبھی چھوٹے بھی بھولا ہوا سبق یاد دلا دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی طبقات احیاء اسلام کی جد و جہد کو بھول چکے ہیں، اور خاص کر کے دیوبندی مکتب فکر جو ہے ہمارا، یہ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے بہت دور نکل چکے۔ معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ شیخ الہند کی فکر سے انحراف کر چکا ہے۔ آپ ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ مالٹا سے واپس آئے تھے تو پھر آپ کی سوچ یہی تھی۔ سب سے پہلے تو میں مدارس کی نصابی کمیٹیوں، محتممین اور بالخصوص شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس نصاب کے اندر اسلام کے نظام سیاست و حکومت کو مستقل فن کی حیثیت سے پڑھایا جائے، مستقل فن کی حیثیت۔ اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اسلاف نے بھی لکھی، اور ایک کتاب ہے جو ہمارے پاکستانی عالم ہیں مولانا عبدالباقی حقانی، انہوں نے السیاست والادارۃ فی الاسلام کے نام پر، اور جس پر شیخ الاسلام صاحب کی تقریر بھی سب، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس میں لکھا ہے تقریر کہ ہمارے علاقے میں اس سے بہتر جامع کتاب میری کوئی اور نظر میں نہیں آئی۔ تو ایک بہترین کتاب ہے، اس کو نصاب میں جگہ دی جائے۔ اور شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالباقی حقانی سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ اس کا اختصار کریں، میں اس کو نصاب میں داخل کرواؤں۔ اور مولانا فرمان صاحب کی جو تقریر ہے اس کتاب کے اوپر، انہوں نے تو باقاعدہ نصابی کمیٹیوں سے یہ بات کہی ہے، دینی اور عصری اداروں سے، کہ اس کتاب کو نصاب میں جگہ دیں۔ لیکن افسوس کہ آج تک وہ کتاب نصاب میں شامل نہ کی جا سکی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کے نظام سیاست و حکومت کو مستقل فن کی حیثیت دے کر پوری اہمیت کے ساتھ اسے پڑھایا جائے، تاکہ جب فضلاء باہر نکلے عملی میدان میں تو پھر وہ اسلام کے احیاء کی فکر لے کر جد و جہد کریں، غلبہ اسلام کی محنت کریں، نفاذ اسلام کی محنت کریں، اقامت دین کی جد و جہد کریں۔ کب تلک ہم مغرب کے دیے ہوئے نظام کو اسلامی جامہ پہناتے رہیں گے؟ کب تک اسے اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں؟ اسلامی جمہوریت، اسلامی بینکنگ، یہ کیا ہے؟ اہل مدارس کو چاہیے کہ اپنے اندر خود احتسابی پیدا کریں، وہ احتساب کریں کہ ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا مطمع نظر یہی ہے کہ نماز، جنازہ، نکاح، تو ٹھیک ہے، آپ تو ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں، اس میں تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔
لیکن اسلام کا یہ مطمع نظر نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں مساجد کی کمی ہے، مدارس کی کمی ہے، کیا مذہبی حلقوں کی کمی؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ کہیں تو کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ اب آپ ہی وقت کے شیخ الہند بن جائیں، ایک پرامن عوامی تحریک کے ذریعے سے، چونکہ آپ کی آواز بھی مؤثر ہے، تاکہ اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کی جد و جہد ہو سکے۔ اور جیسا کہ آپ نے ایک گفتگو میں ایک آپ کا کلپ وائرل ہوا تھا، اس میں آپ نے باقاعدہ اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک یہاں نفاذ اسلام کی تو کوئی منظم تحریک چلائی ہی نہیں گی، تو ہم پرامن عوامی تحریک کے قائل ہیں۔ تو آپ اس پر قدم بڑھائیے، آپ اس آواز کو اٹھائیے۔ جو بھی یہ میری گفتگو سماعت کریں تو انہیں چاہیے کہ یہ گفتگو آگے مدارس کے محتممین تک، نصابی کمیٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک اپنا درد پیش کر رہے ہیں کہ اب وقت ہے کہ آپ اس عنوان پر انگڑائی لیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔